الربا سبعونا کہ سود کے 70 درجے بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ جو بندہ بینک کے اندر پیسے رکھتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سود کی ایک ایسی قسم اور تجارتی حوالہ سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا جو عموماً ہمارے ہاں آج کل ہو رہا ہے۔ بینک کے اندر پیسے رکھ دیتے ہیں اور بینک سے ہر ماہ بعد کچھ پیسے یعنی کہ بطور نفع وہ لیتے ہیں۔ تو ان کا لینا یا کسی بھائی کو کاروبار کے لیے پیسے دینا اور ان پیسوں میں سے کچھ پیسے مخصوص کرنا کہ آپ کو نفع ہو یا نقصان ہو یہ پیسے میں نے ہی لینے، کیا یہ طریقہ کار غلط ہے یا صحیح ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا سبعونا کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ آگے فرمایا ان ينكح الرجل امه، سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے زنا کرے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ اتنا سنگین جرم ہے اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ آئیے اب جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے اس پر غور کیجیے، جس کے اندر اکثر لوگ جو ہے مبتلا ہیں۔ آپ جو بندہ بینک کے اندر پیسے رکھتا ہے اور طے کرتا ہے کہ اگر نفع ہو یا نقصان ہو کچھ بھی ہو، ہم نے آپ سے اتنے پیسے ہر ماہ کے لینے ہیں اور جو ہماری قیمت ہے، جو ہمارے پیسے ہیں وہ آپ کے پاس محفوظ ہے، ہم اتنے عرصے بعد آپ سے واپس لے لیں گے۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کیجئے کہ بینک والے آپ کے پیسوں سے کاروبار کرتے ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہمارے پیسوں سے کیا کاروبار کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں کہ حرام کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ہمارے پیسے آگے سود پہ دے رہے ہیں یا اس کا کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے ان سے وہ جو ہم نے طے شدہ رقم لینی ہے وہ بالکل جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ دوسری وجہ وہ سود کی بن جاتی ہے کہ ہم نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم نے تو اپنی جناب جو طے شدہ رقم ہے ماہانہ وہ ان سے لے لینی ہے، ان کو نقصان ہو یا نفع ہو اس کے مالک ہم نہیں۔ دوسری صورت یہ آ جاتی ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو پیسے دیتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس کا تجربہ ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ پیسے آپ ہمارے پیسوں سے کاروبار کرو، ہمیں اتنے پیسے آپ نے دینے ہیں، ہر صورت دینے ہیں، اگر آپ کو نقصان ہو پھر بھی دینے ہیں، آپ کو نفع ہو پھر بھی دینے، تو جو ہماری قیمت ہے، جو ہمارے پیسے ہیں وہ آپ کے پاس ہی رہیں گے اور اتنی مدت بعد ہم اپنی قیمت اپنے پیسے آپ سے واپس لے لیں گے۔ ایسا کرنا بھی بالکل کبیرہ گناہ ہے اور یہ سود ہے، اور سود کا جو حکم ہے میں نے یہ بتلا دیا ہے کہ 70 درجے اس کے ہیں گناہ کے، اور سب سے چھوٹا گناہ ایسا ہے جیسا کہ اپنی صغیر ماں کے ساتھ زنا کرنا، معاذ اللہ۔ اسی طرح بندہ کسی کو پیسے دے تو اس کا یا تو نفع نقصان کا مالک بنے، نفع ہوگا تو پھر بھی اس کا حصہ ہوگا، نقصان ہوگا تو وہ بھی حصے دار بنے گا، نقصان کا اتنا ہی ذمہ دار ہوگا جتنا وہ کاروبار کرنے والا ہے۔ وگرنہ اگر وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس نے سود پہ پیسے دیے، یہ پیسے کاروبار کرو ماننا مجھے اتنی ہر صورت میں بچت دینی ہے، تو اس کی بھی کمائی حرام ہے، اور جو کاروبار کر رہا ہے پیسے لے کے اس کی بھی کمائی حرام ہے۔ اگلی بات، کوئی بندہ پیسے دے کے کسی سے کاروبار کروانا چاہتا ہے تو وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار نوٹ فرما لیں۔ طریقہ کار یہ ہوگا، مثلا آپ نے ایک بندے کو 1,00,000 روپیہ دیا ہے کہ یہ 1,00,000 کی رقم ہے، اس سے آپ اپنا بزنس کرو یا کاروبار کرو، جو بھی کام کرو، آپ کی محنت ہوگی میرا پیسہ ہوگا، آپ محنت کریں گے میرے پیسوں سے کاروبار کریں گے۔ اب ہوگا یہ کہ جو نفع ملے گا وہ دونوں فریقین کا برابر ان کو حصہ ملے گا۔
یعنی کہ 50% جس کے پیسے ہیں اس کو نفع ملے گا، اور 50% جو محنت کر رہا ہے اس کو نفع ملے گا۔ دوسری بات، جس بندے نے پیسے دیے ہیں اور جو بندہ محنت کر رہا ہے پیسے دوسرے بندے کی استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی نقصان ہو گیا تو نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر نقصان ہوتا ہے تو نقصان وہ جس بندے کے پیسے ہیں، جس نے کاروبار کے لیے پیسے دیے ہیں، نقصان اس کے پیسوں سے پورا کیا جائے گا، اور جو محنت کرنے والا بندہ ہے اس سے پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ وجہ یہ ہے، محنت کرنے والا محنت کر رہا ہے اور پیسے والے بندے کے پیسے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بندے نے کاروبار کیا، محنت کی، بس اللہ کو نہیں منظور تھا، نقصان ہو گیا۔ اب جو محنت کرنے والا بندہ ہے اس کی محنت ضائع ہوگی، اور جس بندے کے پیسے ہیں وہ نقصان پہ کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ محنت کرے اور اس کی محنت بھی ضائع جائے اور الٹا اس کو نقصان کا حصے دار بھی بننا پڑے، نہیں، بلکہ ایسا ہوگا کہ جو نقصان ہے، جو پیسے کی صورت کے اندر نقصان ہوگا، وہ جس کے پیسے ہیں وہ ادا کرے گا، اور جو محنت کرنے والا ہے اس کی محنت ضائع جائے گی، اسے اس نقصان کا کوئی حصہ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ ہے ایک کاروبار کا طریقہ، اس کے اندر جو سود کی صورت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔